सऊदी अरब में बुत परस्ती का अमल दोबारा से शुरू हो चुका है और ये वही बुत हैं जिनके खात्मे के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वतन छोड़ा, हिजरत की तकलीफ़ें उठाईं, पत्थर खाए, अपने जिस्म को लहूलुहान किया और अल्लाह की मदद से अपने मिशन को पाया तकमील तक पहुँचाया। और यही अमल एक बार फिर सऊदी अरब में दोबारा से शुरू हो चुका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत कायम नहीं होगी जब तक लोग दोबारा से लात और उज़्ज़ा की पूजा शुरू कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये तीन बुत लात, मनात और उज़्ज़ा सबसे बड़े बुत थे जिनकी मुशरिकीन मक्का समेत पूरा अरब पूजा किया करता था। उन बुतों को इस कदर इज़्ज़त व तकरीम दी जाती थी कि ये मुशरिकीन मक्का नऊज़ बिल्लाह इन तीन बुतों को खुदा की बेटियां कहा करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का और पूरे अरब समेत दुनिया भर से इस बुत परस्ती के खात्मे का आगाज़ इस्लाम की दावत से किया था और इस मिशन में कामयाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 23 साल बाद मुयस्सर आई थी, जब मुसलमानों ने मक्का फ़तह किया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहने हरम में मौजूद 360 से ज़ायद बुतों को एक एक करके नीचे गिरा दिया और उन्हें तोड़कर ख़त्म कर दिया। आज इस वाक़े को तकरीबन 4,500 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है और इस अरसे में अरब में एक ऐसा मौका भी नहीं आया कि किसी मौका पर ये ज़ाहिर हो सके कि अरब में अब भी लात, मनात, उज़्ज़ा के पुजारी मौजूद हैं। अलबत्ता कुछ अरसा पहले सऊदी अरब के मेन स्ट्रीम मीडिया समेत सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हुई है कि अरब के कुछ छोटे छोटे कबीले इन तीन बुतों की दोबारा से पूजा शुरू कर चुके हैं। ये खबर भी काफ़ी पुरानी हो चुकी है, मगर अब तक गवर्नमेंट की जानब से ऐसा कोई अमल सामने नहीं आया जो इस बुत परस्ती को ख़त्म करने में इंटरेस्ट शो करे। सऊदी अरब के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई पूरी हो गई है। सऊदी अरब में ऐसा अमल शुरू हो गया जिसने दुनिया के हालात पर नज़र रखने वाले नेक लोगों और दीन के बारे में जानने वाले उलमा कराम को शदीद तशवीश में मुब्तला कर दिया है। और ये अमल इस बात की निशानदेही करता है कि दुनिया के खात्मे का वक़्त नहायत करीब है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद किरदा पेश गोइयाँ एक एक करके पूरी हो रही हैं। सऊदी अरब में वो अमल वापस आ गया है जिसको मिटाने के लिए इस्लाम इस दुनिया में आया था, जिस अमल को मिटाने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के 23 साल इस काम के लिए वक़्फ़ किए। दुनिया में आज भी ऐसे कौमें बड़ी तादाद में हैं जो खुदाए वाहद की ज़ात को छोड़कर बुतों की परस्तश में मुब्तला हैं। बुत परस्ती उन संगीन गुनाहों में से एक है जिसे हक ताला कभी माफ़ नहीं फरमाएंगे। हक ताला दिगर गुनाहों को अपनी रहमत से माफ़ कर सकते हैं, लेकिन बुत परस्ती और शिरक व कुफर को बग़ैर तौबा के हरगज़ माफ़ नहीं किया जाएगा। मुख्तलिफ़ कौमें मुख्तलिफ़ किस्म के बुतों की पूजा करते हैं और उनके पूजने की नवीयत भी एक दूसरे से मुख्तलिफ़ है। हर एक की तर्ज़ इबादत जुदा होती है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया में बुत परस्ती की इब्तदा कैसे हुई और सबसे पहले किसने शुरू की। बुत परस्ती की तारीख़ बहुत कदीम है और इसकी इब्तदा इस तर्ज पर हुई कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के जो नेक और सालिहा अफराद थे, उनकी वफ़ात के बाद लोग बतौर यादगार उनकी मूर्तियाँ तराश कर उनको अपने बुज़ुर्गों का नाम दे देते थे, मसलन विद, शवा, याऊक और नसर, लेकिन उनकी इबादतें नहीं करते थे। फिर रफ्ता रफ्ता लोगों में जहालत और बेदीनी आम होती गई और उन्होंने इन मूर्तियों को मबूद का दर्जा देना शुरू कर दिया। यूं बुत परस्ती की इब्तदा हुई। बुखारी शरीफ में मौजूद है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के नेक लोगों की जब वफ़ात हो गई तो शैतान ने उनकी कौम के दिल में ये बात डाल दी कि उनकी मजलिसों में जहाँ वो बैठते थे
ان کے بت نصب کر دیں اور ان بتوں کے نام پر اپنے نیک لوگوں کے نام پر رکھ دیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ البتہ اس وقت ان بتوں کی پوجا نہیں ہوتی تھی، لیکن جب وہ لوگ بھی مر گئے جنہوں نے بت بنائے تھے اور ان کے بعد لوگوں میں علم باقی نہ رہا تو انہوں نے ان بتوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا، میں نے عمرو بن عامر بن اللہ خزائی کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا تھا، اور وہ پہلا شخص ہے جس نے صائبہ کی رسم نکالی۔ صائبہ اس جانور کو کہتے ہیں جسے وہ اپنے معبودوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ وہ نہ اس پر بوجھ لادتے تھے اور نہ سواری کرتے تھے۔ عمرو بن لہا الخزائی نے ایک دفعہ ملک شام کا سفر کیا تو اس نے وہاں کے لوگوں کو بت پرستی میں مبتلا دیکھا۔ چونکہ شام انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے، چنانچہ اس نے بت پرستی کو دین حق سمجھ کر اختیار کر لیا اور اپنے ساتھ حبل بت لے کر آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا۔ اہل مکہ عمرو کو اپنا پیشوا سمجھتے تھے، لہٰذا اس کی پیروی میں انہوں نے بھی اس بت کی پوجا شروع کر دی اور پھر بت پرستی میں ترقی ہوتی گئی، اور ایسا دور بھی آیا کہ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھ دیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ بھی بت پرستی اور ستاروں کی پرستش کا زمانہ تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ ازر سب سے بڑا مذہبی پیشوا تھا۔ اس کے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش ہوا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں کہیں بھی واحد لا شریک کی عبادت نہیں ہوتی تھی، خود نمرود خدا بن بیٹھا تھا۔ قرآن مقدس میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حق گوئی جستجو کا واقعہ بڑے صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے قطب ستارے، بعد میں چاند اور آخر میں سورج کو معبود سمجھا، مگر ڈوب جانے کے بعد آپ علیہ السلام نے جو کلمات ادا کیے وہ یہ ہیں: میں نے تو پوری طرح اپنا رخ اس ذات کی جانب کر لیا جو زمین و آسمان کا خالق ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ دراصل شیطان کا یہ مشن ہے کہ وہ انسان کو رب کی پرستش سے نکال کر غیر اللہ کی پرستش میں لگا دے۔ زمانہ قدیم سے ہندوستان بت پرستی کا مرکز رہا ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ یعنی 1 ارب سے زائد ہندو اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ دیو مالائی قصے کہانیوں پر مشتمل عقل سے ماورا مذہبی داستانیں ہیں، اور دنیاوی تعلیمات کے اعلیٰ درجے کے ہندو بھی بندر، سانپ، چوہے، پتھر کی مورتیوں کے علاوہ شیو بھگوان پارواتی کی پوجا کرتے ہیں۔ اب تو آئے دن شعبدہ باز شخصیات کو بھگوان سمجھ کر پوجا شروع کر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ مشہور اداکار امیتابھ بچن کی بھی پوجا شروع ہو گئی ہے، اور اس کے نام سے بمبئی میں مندر بھی بنا لیا گیا ہے۔ جنوبی ہندوستان میں تو تمام مشہور اداکاروں اور اداکاراؤں کی پوجا ہوتی ہے۔ سناتن دھرم کی وید کی کتابیں رگ، سام، اتھرو اور چتروید میں کہیں بھی مورتی پوجا کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ نیز بھگوان یعنی تخلیق کائنات کرنے والے کو پرام آتما اور نرنکار کہا گیا ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں شرک و ظلم عظیم اور ناقابل معافی گناہ قرار دیا ہے۔ اللہ کا ذاتی نام صرف اللہ ہے، باقی تمام 99 نام صفاتی ہیں۔ جب ان ناموں کے لغوی اور اصطلاحی مفہوم کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور نہ کسی کو اپنے ذاتی اختیارات حاصل ہیں۔ بندے کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا بخشا ہوا ہے، اور وہ جب چاہتا ہے سلب کر لیتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو کہہ دو کہ میں ان کی شاہ رگ سے قریب ہوں اور ان کی پکار سنتا ہوں۔ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ بت پرستی کی نفی کی گئی ہے،
اور بت پرستوں کو جہنم کے عذاب علیم سے ڈرایا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء کرام اور رسولوں نے صرف اور صرف اللہ واحد لا شریک کی عبادت اور اپنی پیروی اور فکر آخرت کی دعوت دی ہے، مگر آج دنیا بھر میں انسانوں کی اکثریت یا تو شرک میں مبتلا ہے یا لا دین ہے۔ سعودی عرب سے ایک نیا ٹرینڈ اور خبر پوری دنیا کے اندر وائرل ہے، کیونکہ بات خانہ کعبہ کے متعلق ہے، اور خانہ کعبہ کی بات ہو تو پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ مشترکہ ایشو ہے۔ ایک ویڈیو اور تصویریں، بلکہ تصویریں بہت ساری ہیں جو وائرل کی گئی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ یہ خانہ کعبہ کا عکس اور ماڈل الریاض سیزن میں پیش کیا گیا ہے سعودی حکومت کی جانب سے، اور یہ بے ادبی کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں اور خانہ کعبہ یہ ہمارا قبلہ ہے اور ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ ریاض سیزن کی جو تقریبات ہوئی تھی اس کے اندر جہاں پہ یہ کیا گیا ہے، اور جو ایسے مقابلے ہوتے ہیں کہ سینٹرلائز ہوتے ہیں، سینٹر میں مقابلہ ہے اور ساری طرف بیٹھ کے لوگوں نے دیکھنا ہے، تو وہاں پہ یہ 4 سکرینیں لگائی جاتی ہیں، اور دنیا کے کئی ملکوں میں ایسا ہوتا ہے۔ WWE کے شوز میں اکثر یہ ہوتا ہے، ان کا یہ ماڈل ہے، کیونکہ انہوں نے تمام آڈینس کو وہ دکھانا ہوتا ہے، آڈینس بہت دور ہوتی ہے، لہذا سب کو نظر آئے وہ اس طرح بناتے ہیں۔ تو وہاں پہ اور تقریبات بھی چل رہی تھیں۔ ایک سین اس میں ایسا آیا جس میں اوپر سے آگ نیچے کی طرف آتی ہے، وہ سین اگر آپ پورا دیکھیں گے تو آپ کو نہیں لگے گا کہ یہ خانہ کعبہ کی ماڈل ہے یا تصویر ہے، لیکن اس ایک منظر کو لے کر ایڈٹ کر کے بہت ساری چیزیں بنا لی گئی ہیں۔ خواتین ننگے لباس والی خواتین جو ہیں وہ خانہ کعبہ کی طرف جا رہی ہیں، وہ بھی ٹوٹلی فیک ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔